الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ دنیا کا یہ اصول ہے to every action there is an equal and opposite reaction، کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح قانون قدرت یہ بھی ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس کے اثرات اس کے اوپر آتے ہیں۔ نیک عمل کے بھی اثرات ہوتے ہیں، برے عمل کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ نیک عمل کے اثرات ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں، نیک عمل کا انجام ہمیشہ اچھا، اور برے عمل کا انجام ہمیشہ برا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ لہٰذا یہ طے شدہ بات ہے کہ اچھائی کا انجام ہمیشہ اچھائی ہوگا، نیکی کا انجام ہمیشہ نیکی، اور برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوگا۔ برائی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احکامات کی خلاف ورزی کو برائی کہتے ہیں۔ شریعت کی نظر میں اس کو گناہ اور معصیت کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی، یہ اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ جو ہیں یہ بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک قسم کے گناہ کو کہتے ہیں ترک معمور۔ ترک معمور وہ گناہ ہیں کہ جس کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور بندہ اس کو نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، بندہ نہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، بندہ نہ روزے رکھے، تو یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ دوسری قسم ہے فعل محظور، کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے بندہ اس کو کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نامحرم سے نظر ہٹانے کا حکم دیا ہے، بندہ نامحرم کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت نہ کرنے کا حکم دیا ہے، بندہ غیبتیں کرے۔ تو جس چیز سے روکا گیا ہے بندہ اس کو کرے، تو اس کو کہتے ہیں فعل محظور۔ تو یہ دونوں قسم کے گناہ ہیں۔ اب علماء نے گناہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم کے گناہ ان کو کہتے ہیں ذنوب شیطانیہ، یعنی وہ گناہ جن میں شیطانیت پائی جاتی ہے، شیطان کی ایسوسیشن ہے اس میں۔ فرمایا وَهِيَ أَن يَشْتَبَهَ الْعَبْدُ بِالشَّيْطَانِ فِي الْحَسَدِ وَالْبَغْضِ وَالْكِبْرِ وَالشِّرْكِ وَالْغَشِّ وَالْغِدْنِ وَالْغِلِّ وَالْخُدَاعِ وَالْمَكْرِ۔
تو کچھ گناہ ہیں جو حسد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو حسد شیطان نے کیا، شیطان نے انسان سے حسد کیا تھا۔ اور انسان کچھ گناہ تکبر کی وجہ سے کرتا ہے۔ شیطان نے تکبر کیا تھا، اس نے سوچا تھا کہ میں جو ہے زیادہ اچھا ہوں، تو یہ تکبر ہے۔ اور کچھ گناہ جو ہے وہ انسان عجب کی وجہ سے کرتا ہے، تو شیطان نے عجب کیا تھا، اپنے آپ کو اس نے اپنی اچھائی کو اپنے ساتھ منسوب کیا۔ اور پھر کچھ گناہ انسان دھوکے بازی میں کرتا ہے، تو شیطان یہ بڑا دھوکے باز ہے۔ اور کچھ گناہ مکر کی وجہ سے کرتا ہے، تو شیطان سب سے زیادہ مکار ہے۔ تو یہ ایسے گناہ ہیں جن کو ذنوب شیطانیہ کہتے ہیں، کہ جو ایسے گناہ جو شیطان کے طریق پہ ہیں، تو ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے گناہ ہیں ان کو ذنوب شیطانیہ کہتے ہیں۔ پھر گناہوں کا ایک دوسرا حصہ ہے جن کو ذنوب سبائیہ کہتے ہیں، یعنی درندوں جیسے گناہ۔ یہ جو درندے ہیں ان کو غرض کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن چیر پھاڑ کرتے ہیں، دوسروں کا نقصان کرتے ہیں، حالانکہ اپنا فائدہ کچھ نہیں، لیکن ان کی فطرت ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچانا، دوسروں کو یعنی دوسروں پہ ظلم کرنا۔ تو جو گناہ اس قسم کے ہیں ان کو ذنوب سبائیہ کہتے ہیں۔ تو دوسروں پہ ظلم کرنا، دوسروں کا دل دکھانا، اپنا فائدہ کچھ نہیں، لیکن بندے کی فطرت ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ دوسرے کو نقصان پہنچانا۔ جیسے بعض عورتیں کہتی ہیں کہ میں نے تو ایسی بات کی کہ بس جلتی رہی ہوگی۔ تو یہ جو خواہ مخواہ دوسروں کی دل آزاری کرنا، اپنا فائدہ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح ظلم کرنا، دوسروں کا حق دبا جانا، تو دوسروں کو نقصان دینا حالانکہ اپنا فائدہ کچھ نہیں۔ تو اس قسم کے جو گناہ ہیں ان کو ذنوب سبائیہ کہتے ہیں۔ پھر تیسری قسم کے گناہ ہیں جن کو ذنوب بہیمہ کہتے ہیں، یعنی جانوروں جیسے گناہ۔ جانوروں کے گناہ، ایک جانور جو ہے بیل بکری آپ دیکھتے ہیں، اس کا کام کیا ہے؟ بس کھانا پینا اور اپنی جنسی خواہش پوری کرنا، یہ دو کام ہیں اس کے۔ تو یہ جو گناہ ہیں کہ کھانے کی شہوت اور جنسی شہوت، ان کو پورا کرنے میں لگا ہونا اور ان کی شہوت ہونا، ان کو کہتے ہیں ذنوب بہیمہ۔ تو جو گناہ ان چیزوں کے متعلق ہیں ان کو ذنوب بہیمہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال ان گناہوں میں جو ذنوب شیطانیہ ہیں ان کا جو آخری نقطہ ہے ان گناہوں کا، ان کی منتہا کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا شریک بنا لینا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرنا، کسی اور کی پوجا کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ تو جو گناہ ذنوب شیطانیہ میں سے ہیں ان کی منتہا اور ان کا آخر جو ہے وہ اللہ کا شریک کرنا ہے، یعنی شرک کرنا ہے۔ اور جو ذنوب بہیمیہ ہیں، جو ذنوب سبائیہ ہیں، ان کا جو آخری درجہ ہے وہ ہے کہ کسی انسان کو قتل کر دیا جائے۔ کسی پہ ظلم کی انتہا کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی انتہا یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کو ناحق قتل کر دیا جائے۔ اور تیسری جو ذنوب بہیمیہ ہیں ان کی انتہا کیا ہے کہ ان کی انتہا یہ ہے کہ کسی سے زنا کیا جائے۔ تو یہ اس ذنوب بہیمیہ کی انتہا ہے کہ خواہ مخواہ کسی غیر کی عزت کو لوٹنا، یہ جو ہے اس قسم کے گناہوں کی انتہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فرقان کے اندر فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، یعنی اچھے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ ایک بات تو فرمائی لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ تو مقصد یہ کہ وہ شرک سے بچتے ہیں۔ تو اچھے قسم جو لوگ ہیں جو گناہوں سے بچنے والے ہیں وہ شرک سے بچتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا لا یقتلون النفس، کہ وہ ناحق قتل نہیں کرتے۔ یہ دوسری قسم کے گناہ اس میں آتے ہیں۔
اور تیسرا یہ کہ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ تو سارے گناہ جو ہیں وہ ان تین قسم کے گناہوں میں آتے ہیں، ان تین قسموں کی فرع ہوتے ہیں باقی گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان تینوں چیزوں کو بتا دیا۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ تو جو نیک لوگ ہیں ان لوگوں میں یہ تین باتیں یہ نہیں ہوتی۔ تو بہرحال تمام جو گناہ ہیں ان تین چیزوں کی ایسوسیشن میں ہوتے ہیں۔ تو جو بھی گناہ ہیں بہرحال ان کا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو علماء نے گناہوں کے کئی سارے نقصانات لکھے ہیں۔ اب گناہوں کے آخرت میں تو جو بھی نقصان ہونے ہیں، آخرت میں تو عذاب ملے گا گناہوں کا، لیکن گناہوں کے دنیا میں بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ گناہوں کا اثر بندے کی دنیا پہ بھی پڑتا ہے، گناہوں کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے اور بندے کو وہ وبال بھگتنا پڑتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ اثرات رکھتا ہے اور ہمیں ان اثرات کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ تو ایسے ہی سمجھیں کہ جب انسان کوئی لقمہ اپنے منہ میں لے کے نگل لیتا ہے تو آگے ڈائجیشن کا پروسیس خود بخود ہوتا ہے۔ انسان چاہے بھی کہ میں اب لقمے کو ہضم نہ کروں تو وہ نہیں ہو سکتا۔ انسان نے جب لقمہ نگل لیا تو اگلا پروسیس آٹومیٹیکلی خود بخود ہونا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اثرات، اگلے اثرات جو ہیں خودکار طریقے سے خود بخود شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر گناہ کے ساتھ ظلمت لگی ہوئی ہے اور ہر نیکی کے ساتھ ایک نور ہے۔ گناہوں سے انسان کے اندر بے برکتی آتی ہے، نحوست آتی ہے، ظلمت آتی ہے، اور نیکی کے ساتھ انسان کے اندر نور آتا ہے، برکت آتی ہے۔ تو علماء نے گناہوں کے کئی سارے نقصانات گنوائے ہیں جو اس دنیا میں بھی ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے گناہ کا ایک نقصان جو ہے وہ ہے فساد القلب و ظلمتہ، کہ دل میں گناہ کرنے کی وجہ سے دل کے اندر ایک فساد اور ظلمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی آیا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا داغ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ انسان توبہ کر لے تو وہ داغ مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے تو پھر اور داغ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کرنے سے انسان کے اوپر ایک ظلمت آتی ہے، ایک سیاہی آتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں ایک قساوت پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا نکت فی قلبہ نقطۃ سودا، کہ جب بھی کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ تو گناہ کی یہ جو ہے نا ایک نقصان ہے کہ دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ گناہ کی دوسرا وبال، دوسری جو اس کی اثرات ہیں ان میں سے دوسری بات یہ ہے قلت التوفیقی، کہ نیک اعمال کی توفیق انسان سے چھین لی جاتی ہے۔ نیک اعمال جو ہے نا، گناہ کی یہ وبال ہوتا ہے کہ انسان کو پھر نیک عمل کرنے کا دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، قرآن یاد کیا تو اس کو دہرانے کا دل نہیں کرتا۔ انسان نماز پڑھتا ہے تو اسے دعا مانگنا اسے بوجھ نظر آتا ہے۔ دعا 2 منٹ کی یعنی دعا مانگی اور فوراً بھاگا، تو دعا مانگنے کا دل نہیں کرتا۔ تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دل میں قساوت ہوتی ہے، گناہوں کی بے برکتی اور نحوست ہوتی ہے، انسان کا اعمال میں لگنے کو دل نہیں کرتا۔ مخلوق کے سامنے تو گھنٹوں شکوے کریں گے، لیکن اللہ کے سامنے تھوڑی دیر بھی بیٹھ کے جو ہے رو دھو کے اپنی بات نہیں کی جا سکتی۔ مخلوق کے سامنے جو ہے گھنٹوں اپنی باتیں کریں گے، اپنے شکوے کریں گے، یہ نہ ہوا وہ نہ ہوا۔ تو یہ سب کیا بات ہے؟ گناہوں کی وجہ سے دل میں انسان سے توفیق جو ہے اللہ سے مانگنے کی، اللہ سے رجوع کرنے کی، وہ توفیق جو ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے۔ پھر گناہ کا تیسرا نقصان جو ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے۔
حرمان العلمی والرزقی و برکت العمری، اس کے علم میں، رزق میں اور عمر میں برکت ہٹا لی جاتی ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ علم سے محرومی کیا ہے کہ انسان کا پڑھنے کا دل نہیں کرتا، دل ہی نہیں لگتا پڑھنے میں، اور جو پڑھا ہوا ہو وہ یاد نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمارے اکابر کے حالات دیکھیں تو وہ ان کی جیسے فوٹوگرافک میموری ہوتی ہے، اس طرح کی ان کی یادداشت تھی کہ وہ احادیث سنتے تھے، 100 احادیث ایک نشست میں سن لیتے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں آتا ہے کہ 100 احادیث ایک نشست میں سنی اور پھر ان کو پوری اسناد کے ساتھ اور اسی ترتیب کے ساتھ سنا دیا۔ تو یہ جو یعنی علم کے اندر کمزوری ہونا اور انسان کی یعنی میموری یاد نہ ہونا، پڑھنے میں دل نہ لگنا، اور طرف دل لگنا ہے لیکن پڑھنے میں دل نہ لگنا، تو اس کی اصل وجہ کیا کہ انسان کے اندر گناہ ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پہ سکولوں مدارس کے وہ بچے جو بری عادات کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی جو یادداشت ہے وہ تو بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ کوئی کہے بھی کہ پڑھیں تو وہ جو ہے ان کا دل نہیں لگتا۔ تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ دوسری طرف چلتا ہے، تو اس کی بے برکتی کی وجہ سے انسان کا پھر پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ اور پھر رزق سے محرومی کہ انسان کے رزق میں برکت نہیں رہتی، انسان سارے کوشش لگے ہوتے ہیں گھر کے لوگ کمانے میں، لیکن خرچے پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ باپ بھی کمانے میں، بیوی بھی کمانے میں، بیٹا بھی، بیٹی بھی، سب کمانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن خرچے پھر پورے نہیں ہوتے۔ تو یہ رزق کی بے برکتی یہ بھی گناہوں کا وبال ہے۔ اور تیسری بات کہ عمر میں بے برکتی۔ اور گناہوں کا ایک نقصان جو ہے وہ علماء نے لکھا، وحشۃ یجدھا العاصی فی قلبہ بینہ و بین اللہ، کہ جو گناہ کرنے والا ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان ایک وحشت سی محسوس ہوتی ہے، اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان ایک دوری محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی بات سننے کو دل نہیں کرتا، مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا۔ مسجد میں آنے سے انسان دور ہو جاتا ہے، اور اسے کسی نیکی کی طرف بلائیں تو وہ اس طرف نہیں جاتا، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اس کے اندر اور اللہ کے درمیان ایک دوری واقع ہو جاتی ہے۔ اور پھر علماء نے گناہوں کا 5واں نقصان لکھا، تاثیر امورہ و عدم قضاء حاجاتہ، کہ کاموں میں مشکلات ہونا اور کام پورے نہ ہونا، کام پورے ہوتے ہوتے رہ جانا۔ اور کئی دفعہ کہتے بھی ہیں کہ جی میرے تو کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی حضرت بیٹی کا رشتے کے لیے لوگ تو بڑے آتے ہیں، خوش ہو کے بھی جاتے ہیں لیکن واپس مڑ کے نہیں آتے۔ بعض کہتے ہیں کہ جی کیا کریں، ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، کیا کریں جی ہم سونے کو بھی ہاتھ لگائیں تو وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ بے برکتی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد جب انسان کے شامل حال ہو تو انسان کے جو کام ہیں ان میں کاموں میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے اور سکون ہوتا ہے۔ تو جیسے ایک ہوتا ہے نا دوڑنے والا گھوڑا، اور ایک ہوتا ہے ٹانگے میں لگنے والا گھوڑا۔ تو جو ٹانگوں میں لگنے والا گھوڑا ہوتا ہے وہ کم پیسوں میں مل جاتا ہے، وہ کچھ ہزار میں مل جاتا ہے، اس نے جو ہے وزن اٹھانا ہوتا ہے، مشقت کرنی ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیمپئن گھوڑا ہوتا ہے جس نے دوڑ کے مقابلے جیتنے ہوتے ہیں تو وہ لاکھوں میں ملتا ہے، اس کی قیمت جو ہے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے جو دوڑنے والا گھوڑا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو بندہ نیکی میں لگتا ہے، اعمال میں لگتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر لیتا ہے تو پھر وہ دوڑنے والے گھوڑے کی مانند ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اللہ تعالیٰ ایسی مشقتوں سے بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور بندہ گناہوں میں لگا ہو تو پھر اس کی مثال ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر دنیا میں ہی مشقت میں ہی لگا دیتے ہیں، کبھی اس کام میں پھنسا ہوا ہے، کبھی اس کام میں پھنسا ہوا ہے۔
تو انسان اگر اپنی زندگی کے اندر نیکی لے کے آئے، اعمال لے کے آئے، تو انسان کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں خیریں ہوتی ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ اچھی اقدار کو اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی جو ہے قدر ہوگی۔ تو ایک گناہوں کا ایک وبال جو علماء نے لکھا ہے، وَهْنٌ قَلْبِهِ وَبَدَنِهِ، کہ اس کا دل اور بدن اس کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے، وہ بندہ ڈرپوک ہوتا ہے۔ جو بندہ گناہوں میں لگا ہوتا ہے وہ قلبی طور پہ ڈرپوک ہوتا ہے، اسے ہر وقت ایک انجانا سا خوف محسوس ہوتا ہے اور وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، کبھی کسی بات پہ ایک ایسا اندیکھا خوف جو ہے نا اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی گناہوں کا وبال ہے کہ انسان گناہوں میں جو لگنے والا ہے اس کے اندر ایک اندیکھا خوف ہے۔ اور گناہوں کا ایک وبال یہ ہے کہ حرمان الطاعت ولذتها، کہ نیکی کی لذت سے وہ محروم ہوتا ہے۔ نماز میں اس کو لذت نہیں ملتی، قرآن پاک پڑھنے میں لذت نہیں ملتی، تہجد میں اس کو لذت نہیں ملتی، ایسی یعنی مناجات میں اس کو لذت نہیں ملتی۔ یہ لذت کا نہ ملنا، حلاوت کا نہ ملنا، یہ بھی گناہوں کا وبال ہے۔ گناہوں کی وجہ سے اس کے اندر سے یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، تو اس نے کوئی گناہ کیا، کوئی گناہ اس سے ہو گیا، گناہ میں ملوث ہو گیا، اور اس کے بعد وہ چلتا رہا، لیکن وہ سوچتا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میں نے گناہ بھی کیا لیکن میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اسی طرح قائم دائم ہیں۔ عالم تھا نا، وہ سمجھتا تھا کہ گناہوں کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، تو گناہ ہونے کے باوجود وہ سوچتا تھا کہ میں نے تو گناہ کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میرے ساتھ اسی طرح باقی ہیں، میرے ساتھ جو نعمتیں مجھے مل رہی تھیں وہ اسی طرح مل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف الہام کیا اور اسے کہا کہ تم سوچتے ہو کہ تمہاری جو ہے نعمتوں میں کمی نہیں ہوئی، دیکھو تمہارے جب سے تم نے گناہ کیا ہے تمہیں تہجد میں اللہ تعالیٰ کے آگے رونے کی جو ایک نعمت تھی اور لذت تھی وہ تم اس سے محروم ہو چکے ہو۔ دیکھ لو کہ جب سے تم نے وہ گناہ کیا ہے اس کے بعد جو تم صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے آگے مناجات کیا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے، اس کے بعد ان کی توفیق چھن گئی ہے۔ تو یہ واقعی جو ہے نا یہ چیزیں ہوتی ہیں، خفیف چیزیں ہوتی ہیں گناہوں کی وجہ سے جو بندے پہ آتی ہیں، بندے کو ان کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو ہر گناہ کی وجہ سے بندے کے اوپر اس کی محرومی اور اس کی نحوست اور اس کی بے برکتی، اس کا وبال لازمی آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔